یہ تازہ واقعہ آپ کو سناؤ. یہ میراتھن میں جو لوگ بھاگتے ہیں اس کے آپ اسپورٹ مقابلے ہوتے ہیں، تو اب وہاں تو قانون بن چکا ہے. میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ کہ پتہ نہیں پاکستان میں 2 سال میں یا 1 سال میں کوئی 500-600 مرد عورت بنے ہیں، عورتیں مرد بنی آپریشن کروا کے. تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر آپ آپریشن کروا کے لڑکی بننا چاہتے ہیں ہو جائیں گے، اور وہ آپریشن کروا کے لڑکا بننا چاہتی ہے ہو جائے گی. تو وہاں ایک انگریز نے کیا کیا، وہ آپریشن کروا کے لڑکی بن گیا. تھوڑا تیز تھا، دماغ تھا اس میں. اب اس نے کہا لڑکی تو بناؤ، اب فائدہ کیا لڑکی بننے کا، کیا کروں؟ تو اس نے کہا یہ میراتھن کی جو ریس ویس ہوتی ہے نا اس میں چلے جاؤ. لڑکی بن تو چکا تھا لیکن طاقت وہی مردانہ تھی نا اس میں. اب جب وہ اس میں اسپورٹ میں جب اس نے پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں تو ساری عورتیں تھیں. اب ہر اس میں یہ جیتتا جا رہا تھا. عورتوں کی چیخیں بلند ہو گئی، بھائی یہ جہاں بھی آ رہا ہے جیت رہا ہے. اس نے کہا میں بھی عورت ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے مانتے نہیں، تم عورت ہو. اس نے کہا یہ میرا سرٹیفکیٹ، میں نے آپریشن کروایا. ان سب نے احتجاج کیا، اس کو نکال دیا. اب اس نے کیس ڈالا ہوا ہے جب میں عورت ہوں تو مجھے جانے کیوں نہیں دیا جا رہا. بھائی اللہ نے جو ہارمون تمہارے بنائے ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں اگر مرد عورت ایکول ہیں تو آج کے بعد جتنے ٹرک ڈرائیور ہیں عورتیں بن جائیں، فوج 80% عورتیں چلائیں. نہیں ہو سکتا نا. ہیوی ورک عورت کا جسم اسے برداشت نہیں کرتا. اللہ نے اس کے جسم کو، اس کے مزاج کو کیا بنایا ہے؟ نازک بنایا ہے. اسی اعتبار سے تربیت بھی اگر بیٹے اور بیٹی کی کرنی اس حساب سے کرو. یہ نہیں جس طرح بیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہو اسی طرح بیٹے کو ٹریٹ کرو، جس طرح بیٹے کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طرح بیٹی کو ٹریٹ کرو. مثال کے طور پہ ایک عام مثال آپ کو دے رہا ہوں. کہتے ہیں بیٹا جب گر جائے نا رونے لگے تو بیٹے کو کہو بھائی مرد روتا تھوڑی ہے، اسے شاباش کر کے کھڑا کرو. لیکن بیٹیاں جب گریں تو انہیں پیار دیا کرو. کئی صفات مرد کے لیے اچھی ہیں، عورت کے لیے بری ہیں. کئی صفات عورت کے لیے اچھی ہیں، مرد کے لیے بری ہیں. مثلا مرد اگر بہادر ہو تو یہ صفت اچھی ہے. عورت اگر بہادر بن جائے، معصوم فرماتے یہ مذموم ہے. فطرتاً اللہ نے عورت کو ڈرپوک بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرے گی نہیں تو اپنی عزت کیسے بچائے گی. مرد اگر گھر سے ناراض ہو کے نکل بھی گیا کیا بگڑنا ہے اس کا؟ رات کو گھر نہیں جائے گا، روڈ پہ کہیں ادھر ادھر سو جائے گا. لیکن عورت اتنی بہادری کر کے شوہر سے ناراض ہو کے، والد سے ناراض ہو کے یہ لڑکی گھر سے نکل جائے، صحیح سالم واپس آئے گی. تیری عزت میں مرد کی عزت میں فرق ہے. تیرا درجہ بلند ہے. معاشرے میں تیرے رہزن بہت ہیں، تیرے خریدار بہت زیادہ ہیں، گندی نگاہیں دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں. اب بچیاں اتنی بہادر بن جائیں پھر یہی واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، گھر سے بھاگ جاتی ہیں. اگر بہادری نہ ہوتی کبھی ایسا کام کرتے؟ یہ تبھی معاملات پیدا ہوتے ہیں. فرمایا مرد اگر سخی ہو اس کے لیے باعث فخر ہے. مرد کنجوس، ہمیشہ کہتا ہوں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. مرد کنجوس نہیں ہوتا. کنجوس اب یہ نہیں کہ اسراف کرے، سخی ہوتا ہے. عورت مولا فرماتے ہیں سخی ہو تو اچھا نہیں ہے. مولا کیوں؟ کہ اگر یہ سخی بنے گی شوہر کو کنگال بنا دے گی. یہ صدقہ بھی دینا اپنے شوہر کے مال سے تو پوچھ کے دے کہ بھائی صدقہ دینا ہے. لیکن روز بولے آج بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آج بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے، آج سہیلی گھر پہ آئی تھی اسے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ کنگال ہو جائے گا. کئی اپنے شوہر کے مال کی محافظ بنے. جو بیویاں واقعی ایسی ہوتی ہیں نا گھروں کو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں. اب مرد فضول خرچی والا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتی ہیں، آخر میں آتا ہے کچھ نہیں بچا، پریشان ہوں، تو بولتی ہے گھبراؤ نہیں، میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو. ہاں لیکن عورت کو بھی یہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے؟ سخی بنانا ہے. حاتم طائی اگر حاتم طائی بنے، کیوں بنے؟ جب حاتم سے پوچھا حاتم تو اتنا سخی کیسے بنا، تو حاتم طائی کہتا ہے میری سخاوت میں میرا کردار نہیں ہے، حاتم طائی کی ماں کا کردار ہے. کا کس طرح ماں کا کردار ہے؟ حاتم طائی کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری امی جب مجھے خرچی دیتی تھیں، مثلا 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی دیتی تھیں، کہتی تھی حاتم یہ 10 روپے تیرے، 10 روپے فقیر کے. جتنے مجھے دیتی تھی اتنے فقیر کے لیے دیتی تھی. مطلب اس کی ماں کیا کر رہی ہے؟
حاتم طائی کی تربیت کر رہی ہے، اس کی ذہن سازی کر رہی ہے، اس کی فکر سازی کر رہی ہے، تو ذہن سازی جوانی میں نہیں ہوتی، ذہن سازی بچپنے سے ہوتی ہے۔ تو بچپنے سے اپنے بچے کے ذہنوں کو بناتا ہے، لیکن آج افسوس و صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے بچوں کے ذہنوں کو ہم نہیں بنا رہے، ٹی وی بنا رہی ہے، میڈیا بنا رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو امام زمانہ کے حوالے نہیں کیا، میڈیا، ٹی وی، سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کئی ڈرامے ایسے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، میں کہتا ہوں نتیجہ کیا نکلا، اتنی اس نے انویسٹ کی تھی ڈرامے پہ، کہتے ہیں مولانا ہم سمجھے نہیں۔ میں نے کہا تو نے دیکھا نہیں ڈرامے میں محرم تعلقات کو آپس میں ملایا جا رہا ہے؟ کتنی بے حیائی آج کل کے ڈراموں میں آ چکی ہے۔ وہ آخر میں بتاتے بھی وہ بندہ غلط کر رہا ہے، بھئی غلط کر رہا ہے تو تم دکھا کیوں رہے ہو؟